اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا اس چینل پر استقبال ہے کہ جہاں پر آپ کے لیے علم اور تحقیق سے بھرپور آڈیو بکس پیش کی جاتی ہیں۔ جس کا ہم مطالعہ کریں گے وہ ہے عصر ظہور پر مبنی آڈیو بک۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس اہم دور کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ جس کا ذکر اسلامی تعلیمات اور روایات میں ملتا ہے۔ ویڈیو کو غور سے سنیں، آخر تک ہمارے ساتھ رہیں تاکہ آپ اس موضوع کی گہرائی کو سمجھ سکیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ ہماری مزید ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ تو آئیے عصر ظہور کے اس روح پرور سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کتاب کا آج چھٹا حصہ بیان ہوگا۔ باقی 5 حصوں کے لیے آپ پلے لسٹ میں عصر ظہور کے نام سے پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے، اس میں جا کے پچھلی آڈیوز کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ عراق میں اسلامی حکومت کا قیام۔ سفیانی سے پہلے اسلامی حکومت کے قیام کے متعلق احادیث وہی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی تمہیدی خراسانیوں کی افواج عراق کے جابروں پر فتح حاصل کریں گے۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، گویا میں ایک قوم کو دیکھ رہا ہوں کہ جو مشرق سے نکلے ہیں، حق کا مطالبہ کرتے ہیں، ان کو حق نہیں دیا جاتا ہے، پھر وہ حق کا مطالبہ کرتے ہیں، ان کو حق نہیں دیا جاتا، پس جب وہ یہ دیکھیں گے تو اپنی تلواروں کو ان کی گردنوں پہ رکھ دیں گے، پس ان کو وہ دے دیا جائے گا جس کا وہ سوال کرتے تھے، لیکن وہ اس کو قبول نہیں کریں گے یہاں تک کہ وہ قیام کریں گے۔ وہ اس کے حوالے نہیں کریں گے مگر آپ کے صاحب یعنی امام مہدی علیہ السلام کے حوالے کریں گے۔ ان کے مقتولین شہداء ہیں، آگاہ ہو جاؤ کہ اگر میں اس کو پاؤں تو اپنے نفس کو اس امر کے صاحب کے لیے باقی رکھوں گا۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ 345۔ اور حدیث میں ہے کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، ان کو کوئی چیز واپس نہیں پلٹا سکتی مگر یہ کہ یہ ایلیا یعنی قدس میں نصب کیے جائیں گے۔ الملاتم والنفتن صفحہ 43۔ یہ احادیث اور اس قسم کی دوسری احادیث اگرچہ اس بات کو صراحت کے ساتھ بیان کر رہی ہے کہ عراق میں اسلامی حکومت ہوگی، لیکن ایک بات واضح ہے کہ ایرانی افواج عراق کے جابروں کو شکست دیں گی اور ان کی یہ فتح 2 مرحلوں میں ہوگی کہ جس کو بعد میں ذکر کریں گے۔ ظاہر ہے عراق کے جابروں کا سقوط اور ایرانیوں کا کامیاب ہونا، عراق میں اسلامی حکومت کا قیام ہی ہوگا۔ کچھ متفرق روایات ایسی بھی ہیں جو اس بات کا ذکر کرتی ہیں، لیکن وہ روایات یا تو مرسلہ ہیں یا ان کی سند ضعیف ہے۔ ان روایات میں ہے کہ ایرانی افواج جو کہ امام مہدی علیہ السلام کی تمہیدی افواج ہوں گی، وہ عراق میں خانقین اور بصرہ کے راستے سے داخل ہوں گی اور عراق کے جابروں کی حکومت کا خاتمہ کریں گی، جس طرح پہلے ذکر شدہ براسہ کی روایت ہے۔ خطبہ البیان کی روایت جس میں ہے خبردار تباہی بغداد کے لیے، رئی کی طرف سے، رئی سے مراد موجودہ ایران ہے، رئی کی طرف سے موت ہوگی، قتل ہوگا، خوف و ہراس ہوگا اور جو عراق والوں پہ اترے گا، جب عراق والوں پر تلوار آئے گی تو ان کا قتل ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ اس وقت عربوں پر عجم خروج کریں گے اور بصرہ پر قبضہ کریں گے۔ کتاب الزام الناصب جلد 2 صفحہ 151۔ میر لوہی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے متصل ہے کہ پھر عرب و عجم کے حکمرانوں کے درمیان اختلاف اور تدابر ہوگا، پس وہ برابر اختلاف میں رہیں گے، یعنی کسی وقت ایک غالب آئے گا اور کسی وقت دوسرا، یہاں تک کہ ابی سفیان کی اولاد سے ایک شخص اس معاملے کو آ کر لے لے گا۔ کتاب الزام الناصب جلد 2 صفحہ 160۔ جس طرح حسنی سید کے بارے میں روایت ملتی ہے، ان کا قتل عراق میں اسلامی حکومت قائم کرنے کے بعد ہوگا۔ یہ روایت جس سے عراق میں اسلامی حکومت کا قیام سمجھا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں دوسری روایت ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک عراق پر جابروں کی حکومت رہے گی۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب مسجد کوفہ کی دیوار کو گرا دیا گیا، پیچھے والی جو کہ عبداللہ بن مسعود کے گھر کے پیچھے ہے، تو اس وقت قوم یعنی بنی فلاں کی حکومت کا زوال ہے اور اس کے زوال کے وقت حضرت قائم علیہ السلام کا خروج ہے۔ کتاب الارشاد للمفید صفحہ 360 اور غیبت طوسی صفحہ 271۔
روایت ہے آگاہ رہو کہ اس دیوار کا گرانے والا اسے نہیں بنائے گا، یعنی اس کا گرانے والا قتل کر دیا جائے گا، اس کے دوبارہ تعمیر کرنے سے پہلے چلا جائے گا، یا اس کا دیوار گرانا ایک عسکری مہم کا حصہ ہوگا اور حاکم اپنی مخالف تحریک کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ کرے گا کہ جس کے لوگ مسجد میں قلعہ بند ہوں گے۔ یہ بات اس روایت سے بھی کی جاتی ہے کہ جو مسجد کوفہ کے پاس قتل کا گاہ کا ذکر کرتی ہے۔ ابو بصیر نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، بتحقیق فلاں کی اولاد تمہاری مسجد یعنی مسجد کوفہ کے پاس ایک بڑا واقعہ کرے گی عروبہ کے دن، اور وہ باب فیل سے لے کے اصحاب صابون تک 4000 افراد کا قتل کریں گے۔ کتاب الارشاد صفحہ نمبر 360۔ روایت میں ہے کہ ان کی حکومت کا خاتمہ نہ ہوگا مگر یہ کہ جمعے کے دن لوگوں کے سامنے کوفے میں پیش ہوں گے، ان کا قتل کریں، گویا میں ان سروں کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ جو مسجد اور اصحاب صابون کے درمیان اڑائے جا رہے ہیں۔ کتاب غیبت طوسی صفحہ 271۔ یہ عراق میں سفیانی کی جنگ والی روایت سے بھی سمجھا جاتا ہے کہ جو اشارہ کرتی ہے کہ سفیانی عراق میں ایک غیر اسلامی کمزور حکومت کے ساتھ جنگ کرے گا، بلکہ وہ حکومت اسلام اور امام مہدی کی دشمن ہوگی، جیسا کہ بہار کی روایت میں آیا ہے جو ہم نے سفیانی کی حکومت کے باب میں بھی ذکر کی تھی۔ کتاب بہار الانوار جلد 52 صفحہ 273۔ اس روایت میں ہے کہ لوگوں کا حکمران سرکش و جابر حکمران ہوگا جسے کاہن ساحر کہا جاتا ہے۔ بالفرض یہ روایات صحیح ہوں تو یہ ان روایات کے ساتھ ٹکراؤ نہیں رکھتی کہ جو عراق میں اسلامی حکومت کے قیام کا بتاتی ہیں، کیونکہ وہ یہ نہیں بتاتی ہیں کہ ان کی حکومت ظہور تک رہے گی یا نہیں۔ بس ہو سکتا ہے کہ امام مہدی کی تمہیدی افواج کے غالب آنے کے بعد اسلامی حکومت عراق میں قائم ہو، کئی سال رہے، پھر سرکشوں کا غلبہ ہو اور اسلامی حکومت کی جگہ غیر اسلامی حکومت آ جائے، اور یہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے تھوڑا یا آپ کے ظہور کے سال میں ہو۔ بہرحال احتمال ہی دیا جا سکتا ہے، واللہ العالم۔ حسنی، شیسبانی اور اوف السلمہ۔ پہلا نقطہ یہاں پر یہ بیان ہوا ہے کہ حسنی سید کے بارے میں کافی روایات میں آیا ہے کہ وہ عراق میں تحریک چلائیں گے اور پھر قتل کر دیے جائیں گے، لیکن ان روایات میں دقت کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ روایات میں مدینے کے حسنی، مکے کے حسنی اور عراق کے حسنی کا ذکر ہے، اور خراسان کے حسنی کا بھی ذکر ہے جس کو سنی کتابوں میں حسنی کہا گیا ہے، اور ہماری بعض کتابوں میں بھی حسنی کہا گیا ہے کہ جو ظہور کے سال میں عراق میں داخل ہوگا۔ ہو سکتا ہے روایات میں حسنی کی تحریک سے یہی مقصود ہو، اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے ایک اور حسنی ہو کہ جو عراق میں اسلامی حکومت قائم کرنے کی تحریک چلائے گا۔ دوسرا، جابر بن یزید الجعفی سے روایت غیب نعمانی میں وارد ہوئی ہے جو کہ ابتدائی حوالوں کی کتاب ہے جس میں شیسبانی کا بھی تذکرہ ہے۔ جابر کہتا ہے کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے سفیانی کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا سفیانی تمہارے لیے کہاں؟ اس سے پہلے تو شیسبانی کوفان کے سرزمین پر خروج کرے گا اور وہ اس طرح ابھرے گا جس طرح پانی زمین سے نکلتا ہے، بس وہ تمہارے وفد کو قتل کرے گا۔ اس کے بعد سفیانی کی توقع اور حضرت قائم علیہ السلام کے ظہور کی امید رکھنا۔ کتاب بہار الانوار جلد 52 صفحہ 250 میں غیبت نعمانی سے نقل کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں کوئی اور حدیث مجھے نہیں ملی۔ اس شخصیت کے بارے میں چند نکات حدیث میں ہیں۔ پہلا یہ کہ اس کا وصف شیسبانی سے کیا ہے جو نسبت ہے شیعبانی کی طرف۔ ائمہ اطہار علیہ السلام اپنی روایات میں اس لفظ کے ساتھ طواغیت و اشرار اور جابروں کو بیان کرتے ہیں کیونکہ حقیقت میں یہ شیطان کا نام ہے، اور چیونٹی کے نر کو بھی یہی کہا جاتا ہے جیسے زبیدی کی شرح القاموس میں آیا ہے۔ دوسرا یہ کہ سفیانی سے پہلے خروج کرے گا۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سفیانی اور اس کے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوگا یا سفیانی اس کے فوراً بعد ہوگا۔ حدیث میں ہے کیونکہ اس کے بعد سفیانی کی توقع رکھو۔ تیسرا یہ کہ عراق میں خروج کرے گا کیونکہ عراق کی سرزمین کا نام کوفان ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد کوفہ شہر ہو۔ چوتھا اس کا خروج اچانک اور غیر متوقع طور پر ہوگا، یہ سرکش و جابر ہوگا، مومنین کو قتل کرے گا، آپ کے وفد کو قتل کرے گا۔ اس سے مراد شاید یہ ہے کہ آپ لوگوں کی محترم شخصیات کو قتل کرے گا جو کہ ہر وفد کے آگے ہوتے ہیں، کیونکہ قبیلے کا وفد، مدینے کا وفد، ملک کا وفد، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ کی اہم شخصیات۔ یہ بھی احتمال ہے کہ آپ کے جو وفود حج و زیارات کے لیے جا رہے ہیں ان کو
قتل کرے۔ ہم نے اس بات کو زیادہ ترجیح دی ہے کہ سفیانی کی حرکت اور عراق میں جنگ کرنے تک شیسبانی کی عراق پر حکومت ہوگی، جو کہ سفیانی کے عراق پہ چڑھائی سے پہلے اور امام مہدی علیہ السلام کی تمہیدی اور تائیدی قوات کے بعد ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بات صدام پر صادق آئے، جیسا کہ بعض کا خیال ہے کہ اس میں تمام شیسبانی والی صفات جمع ہیں، اور اگر اس کے بعد شام میں سفیانی کا خروج ہوتا ہے تو پس عراق کا شیسبانی یہی صدام ہوگا۔ اوف سلمہ کے بارے میں بھی غیبت شیخ طوسی میں ذکر وارد ہوا ہے، جو کہ ابتدائی حوالوں کی کتاب ہے۔ بشیر بن جزلم نے امام علی زین العابدین علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے علی ابن الحسین علیہ السلام سے عرض کی کہ مجھ سے حضرت قائم علیہ السلام کے خروج اور ان کی نشانیاں بیان کرے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے خروج سے پہلے ایک شخص خارج ہوگا جسے اوف سلمہ کہا جاتا ہے۔ وہ یہ جزیرے میں ہوگا اور اس کا ٹھکانہ اور پناہ گاہ تکریت ہوگا۔ اس کا قتل دمشق کی مسجد میں ہوگا، پھر سرقند سے شعیب بن صالح کا خروج ہوگا، پھر سفیانی ملون وادی یابس سے خروج کرے گا، وہ عتبہ بن ابی سفیان کی اولاد سے ہوگا۔ پس جب خروج کرے گا تو حضرت مہدی علیہ السلام چھپ جائیں گے اور اس کے بعد خروج کریں گے۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ، اس میں صفحہ غائب ہے۔ مجھے اوف کے بارے میں اس حدیث کے سوا اور کوئی حدیث نہیں ملی، البتہ جو کچھ شعیب بن صالح کے بارے میں اس حدیث میں آیا ہے کہ وہ سمرقند سے ہوگا، اس کے مخالف ہے جو ہمارے ہاں مشہور ہے، کیونکہ شیعہ حوالوں میں یہ زیادہ آیا ہے کہ شعیب بن صالح کا تعلق تہران رے سے ہوگا، مگر اس کی توجیہ یہ کی جا سکتی ہے کہ اس کی اصل سمرقند سے ہو اور بعد میں اس نے رے میں سکون اختیار کی ہو۔ اس طرح کا خروج سفیانی سے پہلے ہوگا، جیسا کہ ہم اسے ذکر کیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اوف سلمہ کا خروج سوریہ کی حکومت کے خلاف ہوگا، مذکورہ عراقی حکومت کے خلاف، اور سفیانی سے پہلے نہ ہوگا۔ بہرحال جزیرہ جو اس کی تحریک کا مرکز ہوگا وہ عراقی سوری سرحد کے پاس ایک جگہ ہے جسے جزیرہ کہا جاتا ہے۔ جب اضافت کے بغیر جزیرہ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یہی علاقہ ہوتا ہے۔ اسے جزیرہ ربیہ اور جزیرہ دیار بکر کہا جاتا ہے۔ جزیرہ عرب کا کوئی اور جزیرہ بغیر اضافت کے نہیں سمجھا جاتا، اور یہ کہ اس کی پناہ گاہ تکریت ہوگا، یا تو حرکت کا آغاز کرنے سے پہلے اس کی پناہ گاہ ہوگا، یا حرکت کے بعد جب ناکام ہوگا تو اس کی پناہ گاہ تکریت ہوگا۔ بعض نسخوں میں بکریت یا بکویت ہے، جو کہ تکریت ہی کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ روایت اشارہ کرتی ہے کہ اس کو مسجد دمشق میں قتل کیا جائے گا، یا تو اچانک مار دیا جائے گا یا اسے گرفتار کر کے پھر قتل کیا جائے گا۔ پس بنا برین اس کا خروج ملک شام کے واقعات سے تعلق رکھتا ہے اور عراق کے واقعات سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ احادیث بتاتی ہیں کہ سفیانی عراق پہ چڑھائی کرے گا، اس کا عراق پہ قبضہ ہوگا، وہ عراق میں امام مہدی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے شیعوں کا قتل عام کرے گا۔ ہم نے اس بات کو سفیانی کی حرکت کے باب میں ذکر کیا ہے۔ روایات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ سفیانی کے عراق پر حملے کے وقت وہاں کی حکومت بہت کمزور ہوگی کہ جو سفیانی کے حملے کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، نہ فوجی اور نہ عوامی سطح پر۔ اس طرح یہ حکومت یمانی اور ایرانی افواج کو داخل ہونے سے نہیں روک سکے گی کہ جو سفیانی کا مقابلہ کرنے کے لیے عراق میں داخل ہوں گی۔ اس طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سفیانی عراق کی کمزور حکومت کے مطالبے پر عراق میں داخل ہو۔ سفیانی کا لشکر بغداد اور دجیل میں گروہوں کے ساتھ متبھیر کرے گا۔ حقیقت میں وہ دو گروہ اپنی حکومت کے خلاف انقلاب کرنے والے ہوں گے۔ روایات سے یہ بات بھی سمجھی جاتی ہے کہ یمانی و ایرانی افواج کو عراقی عوام کی تائید اور حمایت حاصل ہوگی۔ عراق کے مستضعف ان افواج کی آمد کی ایک دوسرے کو خوشخبری دیں گے اور خوش ہوں گے، اور سفیانی کی افواج کا پیچھا کرنے میں ان افواج کا مدد کریں گے۔ بربادی بصرہ۔ بصرہ کی تباہی کے بارے میں 3 روایات ہیں۔ پہلا یہ کہ غرق ہوگا، دوسرا زنجیوں کے انقلاب سے تباہ ہوگا، اور تیسرا زمین میں دھنسنے اور غرق ہونے سے تباہ ہوگا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے خطبہ اور اسی طرح نہج البلاغہ کے اندر جہاں بھی بصرے کی تباہی کا ذکر آیا ہے تو اس سے مراد بصرے کی پہلی 2 تباہیاں ہیں کہ جو عباسیوں کے زمانے میں ہوئیں، جیسا کہ عام مورخین نے بھی ذکر کیا ہے، اور بعض وہ علامات ظہور میں زمین میں دھنس کر تباہ ہونے کو خیال کرتے ہیں۔ تم ایک عورت کی سپاہ اور ایک چوپائے کے تابع تھے، وہ بلبلایا تو تم لبیک کہتے ہوئے بڑھے، وہ زخمی ہوا تو تم بھاگ کھڑے ہوئے،
تم پست اخلاق اور عہد شکن ہو، تمہارے دین کا ظاہر کچھ ہے باطن کچھ، تمہاری سرزمین کا پانی تک شور ہے، تم میں اقامت کرنے والا گناہوں کے جال میں جکڑا ہوا ہے، اور تم میں سے نکل جانے والا اپنے پروردگار کی رحمت کو پا لینے والا ہے۔ وہ آنے والا منظر میری آنکھوں میں پھر رہا ہے کہ جبکہ مسجد اس طرح نمایاں ہوگی جس طرح کشتی کا سینہ دلانا کہ اللہ نے تمہارے شہر پر اس کے اوپر اور اس کے نیچے سے عذاب بھیج دیا ہوگا، اور وہ اپنے رہنے والوں سمیت ڈوب چکا ہوگا۔ کتاب نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 13، اردو ترجمہ مفتی ابی الحدید کہتا ہے کہ آپ کا یہ اطلاع دینا کہ جامع مسجد کے علاوہ بصرہ غرق ہوگا، تو میں نے اس بات کو ملاحم کی کتابوں میں درج کیا ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بصرہ کالے پانی سے ہلاک ہوگا۔ وہ پانی زمین میں سے آئے گا جس میں سب غرق ہو جائے گا، فقط اس کی جامع مسجد بچ جائے گی۔ صحیح بات یہ ہے کہ جس بات کی خبر دی گئی وہ واقع ہو چکا ہے، کیونکہ بصرہ 2 مرتبہ غرق ہو چکا ہے، ایک مرتبہ قادر باللہ کے دور میں اور ایک اور دفعہ قائم باللہ کے عہد حکومت میں۔ بصرہ سے کچھ بھی نہ بچا تھا مگر اس کی مسجد اور اس کا بعض حصہ ظاہر تھا، جس طرح پرندے کا سینہ ظاہر ہوتا ہے، جیسے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اطلاع دی ہے۔ پانی خلیج فارس کی معروف جگہ سے آیا جسے جزیرۃ الفرس کہا جاتا ہے، اور پہاڑ کی طرف سے جو کہ مقام کے نام سے معروف پہاڑ ہے، جس کی وجہ سے گھر تباہ ہوئے اور ان گھروں کے رہنے والے غرق ہو گئے۔ بصرہ کے کافی لوگ ہلاک ہوئے۔ ان 2 غرقوں میں سے ایک غرق ہونا بہت مشہور ہے جسے بصرہ والے نسل در نسل ایک دوسرے کو بیان کرتے ہیں۔ ذائچوں کے انقلاب کی وجہ سے بصرہ کی تباہی عباسیوں کے زمانے میں ہو چکی ہے، جو کہ 4 صدی ہجری کے نصف میں واقع ہوئی۔ اس بارے میں امیر المومنین علیہ السلام نے کئی مرتبہ خبر دی، جیسے خطبہ نمبر 128 میں فرمایا: اے احنف، میں اس شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایسے لشکر کو لے کر بڑھ رہا ہے جس میں نہ گرد و غبار ہے، نہ شور و غوغا، نہ لگاموں کی کھڑکھڑاہٹ اور نہ گھوڑوں کی ہنہناہٹ کی آواز۔ وہ لوگ زمین کو اپنے پیروں سے جو شترمرغ کے پیروں کی مانند ہیں روند رہے ہوں گے۔ خطبہ نمبر 126، اردو ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ شریف رضی فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ رنج والوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ ان لوگوں کے ہاتھوں سے کہ جن کے قتل ہو جانے والوں پر بین نہیں کیا جاتا، گم ہونے والوں کو ڈھونڈا نہیں جاتا، تمہاری ان آباد گلیوں اور سجائے مکانوں کے لیے تباہی ہے، جن کے چھجے گدوں کے پروں اور ہاتھوں کی سونڈوں کے مانند ہیں۔ خطبہ 126، اردو ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ زنج کا انقلاب قرمطی کی قیادت میں ہماری کتب میں مشہور ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جو اوصاف بیان کیے ہیں وہ اس پہ صادق آتے ہیں۔ یہ انقلاب ظلم و شاہ خرچیوں اور غلاموں پر زیادتیوں کے رد عمل میں تھا۔ زنوج کا لشکر ننگے پیر غلاموں پر مشتمل تھا کہ جن کے پاس سواریوں کے لیے گھوڑے نہ تھے۔ زنجیوں کا قائد علی ابن محمد رئی کے مضافات میں ورامین نامی ایک گاؤں میں پیدا ہوا اور خوارج کے فرقہ ازارقہ سے تعلق رکھتا تھا، اور خود کو محمد بن احمد بن عیسیٰ بن زید بن علی کا فرزند کہہ کر سیادت کا مدعی بنتا تھا، مگر اہل انساب و سیر نے اس کے دعوی سیادت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور اس کے باپ کا نام محمد بن احمد کے بجائے محمد بن ابراہیم تحریر کیا ہے کہ جو قبیلہ عبد القیس سے تھا اور ایک سندھی کنیز کے بطن سے متولد ہوا تھا۔ علی بن محمد نے 252 ہجری میں مہتدی باللہ کے دور میں خروج کیا اور اطراف میں بسنے والے غلاموں کو مال و دولت اور آزادی کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا، اور 17 شوال میں مار دھاڑ کرتا ہوا بصرہ کے اندر داخل ہوا اور صرف 2-3 دن میں 30,000 افراد کو کہ جن میں بچے بوڑھی عورتیں سبھی تھیں موت کے گھاٹ اتار دیا اور ظلم و سفاکی وحشت و خوخاری کی انتہا کر دی۔ مکانوں کو مسمار کیا، مسجدوں میں آگ لگائی، اور 14 برس لگاتار قتل و غارت گری کے بعد موفق باللہ کے دور میں قتل ہوا اور لوگوں کو اس کی تباہ کاریوں سے نجات ملی۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی ان پیشن گوئیوں میں سے ہے کہ جو آپ کے علم امامت پر روشنی ڈالتی ہے۔ چنانچہ اس کے لشکر کی جو کیفیت آپ نے بیان کی ہے، نہ اس میں گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز اور نہ ہتھیاروں کے کھڑکھڑانے کی صدا ہوگی، ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ کتاب نہج البلاغہ، صفحہ 256، اردو ترجمہ مفتی جعفر حسین۔
لیکن بصرہ کی تباہی کی جو امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کی نشانیوں میں سے ہے، اس بارے میں کافی ساری روایات وارد ہوتی ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ بصرہ ان شہروں میں سے ہے کہ جن پر عذاب الہی آتا رہا ہے، کہ جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ بصرہ 3 مرتبہ تباہ ہو چکا ہے، چوتھی تباہی باقی ہے۔ ابن میثم بحرانی کی شرح نہج البلاغہ میں ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام جمل والوں کی جنگ کے معاملے سے فارغ ہو گئے، منادی کو حکم دیا گیا کہ وہ اہل بصرہ والوں میں 3 دن کے لیے نماز جماعت کا اعلان کریں، یعنی دوسرے دن سے انشاءاللہ جو نہ آیا اور پیچھے رہ گیا اس کا عذر قبول نہ ہوگا، مگر یہ کہ اس کے پاس کوئی دلیل اور معذرت کی وجہ موجود ہو، بس تم اپنی جانوں کو خطرے میں مت ڈالو۔ پس جب وہ دن آیا جس میں وہ سب جمع ہوئے تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام باہر تشریف لائے اور جامع مسجد میں آپ نے ظہر کی نماز لوگوں کے ساتھ پڑھی۔ پس جب نماز پڑھ چکے تو آپ کھڑے ہو گئے اور اپنی پشت قبلے کی دیوار کے ساتھ جائے نماز کی دائیں جانب لگا دی اور لوگوں کو خطبہ دیا۔ اللہ کی حمد و ثنا بجا لائی جس طرح حق ہے، پھر نبی پہ صلوات بھیجی، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کے لیے استغفار کی، پھر فرمایا اے بصرے والوں، اے تباہ ہونے والوں، بصرہ 3 مرتبہ اپنے اہل سمیت تباہ ہو چکا ہے اور اللہ پر ہے اس کی چوتھی تباہی کو پورا کرنا۔ اے عورت کے سپاہ اور چوپائے کے مددگار، وہ بلایا تو تم لبیک کہتے ہوئے بڑھے، وہ زخمی ہوا تو تم بھاگ کھڑے ہوئے، تم پست اخلاق اور عہد شکن ہو، تمہارے دین کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور ہے، تمہاری سرزمین کا پانی شور ہے، تمہارا شہر اللہ کے سب شہروں سے مٹی کے لحاظ سے گندا اور بدبودار ہے، یہ سمندر کے پانی سے قریب اور آسمان سے دور ہے، برائی کے 10 حصوں میں سے 9 حصے اس میں پائے جاتے ہیں، اور جو اس میں آ پہنچا وہ اپنے گناہوں میں اسیر ہے، اور جو اس سے چل دیا عفو الہی اس کے شریک حال رہا۔ گویا میں اپنی آنکھوں سے اس بستی کو دیکھ رہا ہوں کہ سیلاب نے اسے اس حد تک ڈھانپ لیا ہے کہ مسجد کے کنگروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور وہ یوں معلوم ہوتے ہیں جیسے سمندر کی گہراؤں میں پرندے کا سینہ۔ کتاب نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 13، صفحہ نمبر 120۔ بس احنف بن قیس کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا امیر المومنین یہ بات کب ہوگی؟ تو حضرت نے کہا کہ اے ابا بہر، تم اس زمانے کو نہیں پاؤ گے، تیرے اور اس واقعے کے درمیان صدیاں ہیں، لیکن ضروری ہے کہ تم میں سے جو حاضر ہے وہ اس بات کو اس تک پہنچا دے جو حاضر نہیں ہے، تاکہ وہ اپنے بھائیوں تک یہ بات پہنچا دیں کہ جو لوگ بصرہ کو دیکھیں اس کے اخصاص گھروں میں اور اس کے عجام محلات میں بدل گئے ہیں تو پھر وہاں سے بھاگ جاؤ، اس دن بصرہ تمہارے لیے نہیں ہوگا۔ پھر اپنی دائیں جانب متوجہ ہو کے فرمایا آپ کے درمیان اور ابلا ایک جگہ کا نام ہے، اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو آپ سے منظر بن جارود نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، 4 فرسخ فاصلہ ہے۔ حضرت نے اسے فرمایا تو نے سچ کہا، قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے محمد کو مبعوث فرمایا اور ان کی نبوت کی کرامت عطا فرمائی اور رسالت کی خصوصیت سے ان کو نوازا، آپ کی روح کو جنت کی طرف جلدی لے گیا۔ میں نے ان سے اس طرح سنا کہ جس طرح آج تم مجھ سے سن رہے ہو، یہاں تک کہ حضرت نے کہا کہ اے علی، کیا تم جانتے ہو کہ اس کے درمیان جس کو بصرہ کہا جاتا ہے اس کے درمیان جسے ایلا کہا جاتا ہے 4 فرسخ کا فاصلہ ہے؟ یہ اصحاب عشور کی جگہ ہے، اس کی جگہ میری امت کے 70,000 شہید ہوں گے اور وہ اس دن شہداء و بدر کی منزلت اور مرتبے پر ہوں گے۔ پس منظر نے حضرت سے عرض کی اے امیر المومنین، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ان کو کون قتل کرے گا؟ ان کے بھائی ماریں گے، اور وہ ایک نسل ہیں گویا کہ وہ شیاطین ہیں، ان کے رنگ سیاہ ہیں، ان کی روحیں بدبودار ہیں، ان کا حملہ سخت ہوگا، ان کا لوٹ مار کرنا کم خوشخبری ہے ان کے لیے جن کو وہ قتل کریں گے۔ اس زمانے میں ان کے ساتھ جہاد کرنے میں ایک قوم اٹھے گی جو بڑی طاقتوں کے نزدیک اس زمانے کے منکرین کے سامنے ذلیل و گھٹیا ہوں گے، زمین میں غیر معروف، آسمان میں مشہور، ان پر آسمان اور آسمان میں رہنے والے روئیں گے، زمین اور زمین پر بسنے والے گریا کریں گے۔ پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو گرے، آپ نے کہا اے بصرہ، تم پر حیرانگی ہے اس فوج اور لشکر کی وجہ سے کہ اس لشکر کے لیے نہ رہج ہوگا نہ حس، یعنی نہ ان کے لیے کسی کو درد ہوگا نہ شور و غوغا ہوگا۔ پس منظر نے عرض کی کہ جس تباہی اور غرق ہونے کا ذکر آپ نے کہا اس سے پہلے کیا ہوگا؟ تو حضرت نے کہا کہ وہ 2 باب ہیں کہ پسو یک باب رحمت اور ویل باب عذاب ہے۔ اے فرزند جارود، ہاں تو بڑے انتقام ہوں گے، انتقام کاروائیاں ہوں گی۔ پہلا ایک جماعت ہوگی جو ایک دوسرے کا قتل کریں گے، دوسرا ایک فتنہ ہوگا کہ جس سے گھروں کی تباہی اور ویرانی ہوگی، اموال کو لوٹا جائے گا، عورتوں کو اسیر بنا کر ذبح کیا جائے گا، تباہی ان عورتوں کے مسئلے پر جو کہ ایک نئی بات کیا حادثہ ہوگا۔ تیسرا دجال اکبر اترے گا جو کہ کانا ہوگا، جو کہ
اس کی دائیں آنکھ صاف ہوگی یعنی مٹی ہوئی ہوگی اور بائیں آنکھ ملی اس طرح سے ملی ہوئی کہ گویا سرخی میں ایک جمع ہوا قطرہ ہے۔ آنکھ کا ڈھیلا اس شکل میں ابھرا ہوا ہوگا جس طرح انگور کا دانہ پانی کے اوپر تیرتا ہے۔ پس اس کی پیروی بصرے کے لوگ وہ لوگ بھی کریں گے جنہوں نے ابلا کے شہداء کو قتل کیا۔ ان کے اناجیل ان کے سینوں میں ہوں گے، جس کو قتل کر دیا جائے گا اور بھاگ جائے گا، اور پھر ایک خوفناک آواز زلزلہ ہے، اور اس کے بعد حملہ، اس کے بعد زمین میں دھسنا، اس کے بعد مسخ ہونا، پھر سیاہ بھوک ہوگی یعنی قحط، پھر سرخ موت ہوگی، اور یہی غرق و تباہی ہے۔ اے منظر، پہلی کتابوں میں بصرہ کے علاوہ اس کے اور 3 نام ہیں جن کو علماء ہی جانتے ہیں: تدمر، خریبہ اور متفقہ۔ یہاں تک آپ نے کہا: اے بصرہ والوں، بتحقیق مسلمانوں کے شہروں سے اللہ نے کسی خطے کو شرف و کرامت نہیں دی مگر یہ کہ تم کو ان سے افضل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تاریخ کے حوالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کا خطبہ اور ملاحم کے بارے میں آپ کی حدیث قطعی اور مشہور ہے، لیکن روایات اس کی لمبی اور چھوٹی ہونے اور بعض مضامین میں مختلف ہیں۔ اس طویل روایت کو درج ذیل کتابوں میں دیکھا گیا ہے: کتاب بحار الانوار جلد 60 صفحہ 224 سے 226، نہج السعادہ فی مستدرک، نہج البلاغہ صفحہ 365، عین الاخبار۔ یہ جو 2 روایتیں ہم نے ذکر کی ہیں، یہ دونوں غرق کے ذریعے بصرے کی تباہی کے بعد زمین میں دھس کر تباہی کا تذکرہ کر رہی ہیں، جو بصرے کے 2 جس طرح یہ روایتیں بصرہ میں 70,000 40,000 شہداء کے ذکر میں منفرد ہیں، جس کا مقام شہدائے بدر کا ہے کہ جس پر امیر المومنین علیہ السلام نے گریہ فرمایا، اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان پہ گریہ فرمایا۔ پہلی روایت میں ان شہداء کی جگہ بھی معین ہے اور وہ ابلا اور بصرہ کے درمیان ہے۔ ابلا آج بصرہ کی ایک کالونی ہے کہ جو ریلوے اسٹیشن کے قریب ہے، جبکہ ابن قتیبہ کی روایت بتاتی ہے کہ ان کی شہادت کی جگہ جامعہ مسجد ہے کہ جس سے مقصود بصرہ کی معروف مسجد ہے۔ ان کی شہادت کا واقعہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہوگا، کیونکہ حضرت کے ظہور کے بعد نہ جابر ہوں گے اور نہ ہی مستکبرین، جبکہ ان شہداء کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مستکبرین کے نزدیک یہ ذلیل اور حقیر ہوں گے۔ بہرحال ان کی شہادت کے زمان و وقت کا تعین اخبار میں نہیں ملتا، جس طرح روایات میں بھی یہ نہیں ملتا کہ آپ کو کون قتل کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اخوان کا لفظ کسی اور لفظ کی تبدیل شدہ شکل ہو، اور جس دجال کا ذکر ہے وہ ان شہداء کے بعد ہوگا، اور 70,000 نصارہ اس کے پیروکار ہوں گے جو کہ اصحاب اناجل ہوں گے۔ ہو سکتا ہے یہ دجال موعود کے علاوہ کوئی اور دجال ہو، کیونکہ دجال موعود امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد ہی ظاہر ہوگا، جبکہ ابن قتیبہ کی روایت میں ابلا کے شہداء کا ذکر ہے، دجال کا نہیں۔ بہرحال اس بارے میں مزید تحقیق اور بحث کی ضرورت ہے۔ تفسیر نور الثقلین میں اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر جو کہ سورہ حاقہ آیت نمبر 9 ہے، اس میں متفقات سے مراد بصرہ ہے۔ سورہ نجم آیت 53 کی تفسیر میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ المتفقہ سے مراد بصرہ والے لوگ ہیں اور متفقہ بصرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک اور قول کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ المتفقات سے مراد قوم لوط ہے کہ جس پر عذاب آیا اور زمین کو ان پر پلٹ دیا گیا۔ تفسیر نور الثقلین میں ملا یحذر الفقی سے نقل کیا ہے کہ جویریہ بن مزرل العبدی نے کہا کہ ہم خوارج کے قتل سے فارغ ہو کر امیر المومنین علیہ السلام کے ہمراہ بابل کی سرزمین پر آئے۔ نماز عصر کا وقت ہو گیا، امیر المومنین علیہ السلام اترے اور باقی لوگ بھی اترے تو علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، یہ زمین زمانے میں ملعون ہے، 3 مرتبہ اس پہ عذاب آ چکا ہے، اور روایت میں 2 مرتبہ کہا گیا ہے، یعنی تیسری مرتبہ عذاب کی توقع ہے، اور یہ متفقات میں سے ایک ہے۔ امام مہدی علیہ السلام اور فتح عراق۔ اس بارے میں احادیث بہت زیادہ ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام اپنی فوج کے ہمراہ عراق میں داخل ہوں گے، سفیانی کے باقی ماندہ لشکر سے عراق کو آزاد کرائیں گے، اور اس طرح متعدد خارجیوں کے گروہوں سے بھی جنگ کریں گے، اور اپنی حکومت کا مرکز بھی عراق کو ہی بنائیں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کی قوات کے داخلے کا صحیح وقت معلوم نہیں، لیکن حضرت کے ظہور کی حرکت کے باب کے بیان میں آئے گا کہ آپ کے ظہور کے چند ماہ کے بعد یہ ہوگا۔
حجاز کی آزادی، اہواز اور بیضا کے معرکہ سے فراغت کے بعد اپنے ایرانی انصار کے ہمراہ سفیانی کے لشکر کو فیصلہ کن شکست دیں گے۔ اس کے بعد ہوائی راستے سے طیاروں کی جھرمٹ میں عراق کے اندر داخل ہوں گے، جیسا کہ روایت سے واضح طور پر سمجھا جاتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ رجفعو کے دن حضرت قائم علیہ السلام نور کے ساتھ قبوں میں اتریں گے اور یہ معلوم نہیں ہوگا کہ آپ ان میں سے کس میں ہیں، یہاں تک کہ آپ کوفے میں اتریں گے۔ اگر یہ روایت صحیح ہو تو اس میں اعجازی پہلو کے علاوہ امنیت کے حوالے سے بھی جو احتیاطیں برتی جائے گی اس کا ذکر ہے، کیونکہ امام مہدی کی عالمی سطح پر مخالفت جاری ہوگی اور عراق میں بھی تمام مخالف طاقتوں کا صفایا نہیں ہوا ہوگا۔ روایت میں جو تعبیر ہے کہ جو کہ اتریں گے اور پھر دوبارہ ہے کہ یہاں تک کہ کوفے کی پشت پہ یعنی نجف پہ اتریں گے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ براہ راست کوفہ یا نجف میں آ کر نہیں اتریں گے، بلکہ پہلے دارالحکومت میں یا فوجی چھاؤنی میں یا کربلا میں اتریں گے اور پھر وہاں سے دوبارہ اڑیں گے اور نجف یا کوفے میں آ کے اتریں گے، جیسا کہ بعض روایات میں بھی ہے۔ احادیث میں حضرت مہدی علیہ السلام کے عراق کے اندر کافی معجزات کا تذکرہ موجود ہے۔ ان کو حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کی حرکت کے باب میں بیان کریں گے۔ اس جگہ ان میں سے فقط وہ ذکر کرتے ہیں کہ جن کا تعلق عراق کی عمومی حالت سے ہوگا۔ ان میں سب سے زیادہ اہم داخلی امن کو تمام گروہوں کا خاتمہ کر کے بحال کرنا ہوگا۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب آپ کوفے میں داخل ہوں گے تو اس وقت 3 قوتیں کام کر رہی ہوں گی۔ پہلی آپ کی تائید کرنے والی قوات، دوسری سفیانی کی موئد افواج اور تیسری خوارج کی قوات۔ عمرو بن شمر نے امام باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کیا اور فرمایا کہ کوفے میں داخل ہوں گے اور اس میں 3 پرچم ہوں گے، پھر فضا آپ کے لیے صاف ہوگی اور آپ داخل ہوں گے، یہاں تک کہ ممبر پہ چڑھ جائیں گے اور گریہ و زاری کی وجہ سے لوگ نہ جانیں گے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ کتاب الارشاد صفحہ 364۔ اس حدیث اور اس جیسی اور احادیث میں جب کوفے کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد عراق ہے۔ عراق کے اندر 3 پرچموں کا ہونا اس بات سے منافات نہیں رکھتا کہ ایرانی تمہیدی افواج کے ہمراہ امام مہدی علیہ السلام سفیانی کے لشکر کو شکست فاش کر دینے کے بعد عراق پر مسلط ہو جائیں گے، یا بعد والی حدیث کے جو سنی اور شیعہ کتب میں موجود ہے، حدیث مستفیض یعنی تواتر کے نزدیک ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ سیاہ جھنڈے کہ جو خراسان سے نکلیں گے اور کوفے میں اتریں گے، جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو وہ ان کی بیعت کے لیے اٹھیں گے۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ 217۔ پس عسکری غلبہ امام مہدی علیہ السلام کی تمہیدی اور تائیدی قوات کو حاصل ہوگا، لیکن عوام کی سطح پر 3 قسم کے رجحان جیسا کہ ہم نے اوپر بتایا ہے موجود ہوں گے۔ رہا مخالف گروہوں کا قلع قمع ہونا، تو احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے کافی گروہ ہوں گے، چاہے وہ سفیانی کے باقی ماندہ فوجی ہوں یا خوارج سے متعلق گروہ یا ان کے علاوہ آپ کے مخالف گروہ ہوں۔ جو بھی آپ کے مقابلے میں آئے گا اس کے لیے حضرت قتل اور سختی کی سیاست اختیار کریں گے تاکہ آپ کو جو عہد اپنے جد کی طرف سے دیا ہے اسے نافذ کر سکیں۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ بتحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں نرم روش اختیار کی، نرمی کی پالیسی اپنائی، لوگوں کو اپنا بناتے تھے، قلوب کی تالیف کرتے تھے۔ حضرت قائم علیہ السلام کی پالیسی سخت اور قتل کی ہوگی۔ اس وقت آپ کے پاس جو کتاب ہوئی اس میں آپ کو یہی حکم دیا گیا ہوگا، یعنی آپ قتل اور سختی اختیار کریں اور کسی ایک سے توبہ طلب نہ کریں اور تباہی ہے اس کے لیے آپ کا مقابلہ کریں۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ 353۔ جو آپ کے پاس کتاب ہے اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریر ہے اور آپ کی املا ہے اور حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ کی لکھائی ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے قتل کرو اور پھر قتل کرو اور کسی ایک سے توبہ کی درخواست نہ کرو۔ امام باقر علیہ السلام سے ہے حضرت قائم علیہ السلام ایک نئے حکم سے قیام کریں گے اور نئے فیصلے کے ساتھ اٹھیں گے کہ جو عربوں پہ سخت ہوگا، آپ کا کام سوائے تلوار کے اور کچھ نہیں ہے، کسی ایک سے توبہ طلب کریں گے اور نہ خدا کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ 354۔ حکم جدید وہ اسلام ہی ہے کہ جسے جابروں نے مٹا دیا ہوگا اور مسلمان اس سے دور ہو چکے ہوں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام اسے زندہ کریں گے، قرآن کو زندہ کریں گے، اور یہ بات عربوں پہ سخت گرا ہوگی کہ جو اپنے حکام اور سرکشوں کی اطاعت کریں گے اور حضرت مہدی علیہ السلام کی مخالفت کریں گے اور حضرت سے جنگ کریں گے۔
امام صادق علیہ السلام سے کہ حضرت قائم علیہ السلام اپنی جنگ کے دوران وہ دیکھیں گے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جنگ کے دوران دیکھا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے پاس آئے تھے تو وہ پتھر اور لکڑی کے بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور جب حضرت قائم علیہ السلام تشریف لائیں گے تو یہ حضرت قائم علیہ السلام کے خلاف اٹھیں گے اور اللہ کی کتاب کی آپ کے خوف تعویل کریں گے اور کتاب خدا پر آپ کے خلاف جنگ کریں گے۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ 363۔ ہمارا یہ مشاہدہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی تمہیدی قوات کی حکومت کی مخالفت کرنے میں حکمرانوں اور علماء سو نے قرآنی آیات کی کس طرح تعویلیں کی ہیں اور وہ کس طرح ان کے خلاف جنگ لڑے ہیں۔ بعض احادیث بتاتی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام ان منافقین کو بھی پکڑیں گے کہ جو چھپے ہوئے ہوں گے، ان میں سے بعض آپ کے حاشیے میں ہوں گے، اور حضرت مہدی ان کو ان نور کے ذریعے کہ جو اللہ نے آپ کے دل میں قرار دیا ہے پہچان لیں گے۔ امام صادق سے روایت ہے کہ جب ایک آدمی حضرت قائم علیہ السلام کے سر پر ہوگا، حضرت اسے حکم دیں گے، اسے ہٹا دیں گے۔ جب آپ کہیں گے کہ اسے پھیر کر لاؤ تو وہ اسے پھیر کر آپ کے سامنے لائیں گے، پس آپ حکم دیں گے کہ اس کی گردن اڑا دو، پس آپ کے قدموں میں کوئی بھی نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ ڈرے گا۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ 355۔ بعض احادیث میں ہے کہ بعض دفعہ آپ مسئلے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے پوری ایک گروہ کی ناکہ بندی کا حکم دیں گے۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب حضرت قائم علیہ السلام قیام کریں گے تو کوفے کی طرف چلیں گے، پس وہاں سے چند ہزار افراد نکلیں گے اور برات کا اظہار کریں گے۔ ان کے پاس اسلحہ ہوگا، وہ کہیں گے جدھر سے آئے ہو ادھر واپس لوٹ جاؤ، ہمیں فاطمہ کی اولاد کی ضرورت نہیں۔ پس حضرت ان کی گردن پہ تلوار رکھیں گے، ان کی آخری شخص تک کو ختم کر دیں گے، پھر کوفے میں جائیں گے، ہر منافق مشکوک کو قتل کریں گے اور حضرت اپنے مقابلے میں جنگ کرنے والوں کو قتل کریں گے یہاں تک کہ اللہ عز و جل راضی ہوگا۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ 338۔ بعد والی روایات بتاتی ہیں کہ 70 افراد کو قتل کریں گے جو کہ شیعوں میں اصل فتنہ اور اختلاف کی جڑ ہوں گی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ علماء سو اور گمراہ ہوں گے۔ مالک بن زمرہ کہتا ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، اے مالک بن زمرہ، تمہاری کیا حالت ہوگی جب شیعہ اس طرح اختلاف کریں گے؟ آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے بتایا۔ پس میں نے کہا، یا امیر المومنین، اس وقت پھر خیر نہ ہوگی؟ تو حضرت نے کہا کہ خیر سب کی سب اس وقت ہوگی، اے مالک، اس وقت ہمارا قیام کرے گا، پس آپ کے سامنے 70 آدمی آئیں گے جو اللہ اور رسول پر جھوٹ باندھیں گے، پس حضرت ان کو قتل کریں گے اور پھر ان کو یعنی شیعوں کو اللہ تعالیٰ ایک امر پہ اکٹھا کر دے گا۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ 115۔ بعد والی روایات اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ عراق میں سفیانی کا لشکر باقی ہوگا، باوجود کہ اس کے حجاز کے زمین میں دھس جانے کا معجزہ ظاہر ہو چکا ہوگا اور عراق میں اہواز کے مقام پہ شکست کھا چکا ہوگا۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ پھر حضرت مہدی علیہ السلام چلیں گے یہاں تک کہ قادسیہ پہنچیں گے، جبکہ لوگ کوفے میں جمع ہو کر سفیانی کی بیعت کر چکے ہوں گے۔ ایک مرد کو بلائیں گے اور اس کے ذمے یہ مہم لگائیں گے، پس وہ ان کی طرف سے نکلے گا، ان سب کو قتل کرے گا اور ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہیں چھوڑے گا۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ 333۔ روایات میں رمیلہ کی اور وضاحت کی گئی ہے۔ وہ دسکرو الملک ہے جیسا کہ معجم البلدان میں ہے۔ یہ ایک بستی ہے کہ جو دیالی ڈویژن کے ضلع یعقوبہ کے قصبہ شہر آبان کے نزدیک واقع ہے۔ اس کا نام مارقۃ الموالی شاید اس لیے بتایا گیا ہے کہ وہ عرب نہ ہوں گے یا ان کا قائد غیر عرب ہوگا۔ روایات میں اس بڑی تصفیہ طلب مہم کو ایک اور انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت اپنے اجمیوں اور عربوں کے شکل لشکر میں 12,000 افراد کو الگ کریں گے اور ان سب کو ایک خاص قسم کی ودی پہنائیں گے اور ان کو حکم دیں گے کہ شہر میں داخل ہو جاؤ اور اس وردی میں نہ ہو اسے قتل کر دو، پس وہ ایسا ہی کریں گے۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ 377۔ ضروری ہے کہ وہ پورا شہر کافروں یا آپ کے مخالفین کا ہو، یہاں تک کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے گا، یا پھر اس شہر کے مومنین کو اطلاع دے دی گئی ہوگی کہ حملے کے وقت گھروں سے باہر نہ نکلے، یا ان کی طرف حضرت نے اس قسم کا لباس کہ جو اپنے لشکر کو دیا ہوگا وہ روانہ کر دیں گے۔ اس قسم کے وسیع پیمانے پہ یہ مہم عراق کے اندر ایک رعب اور دبدبے اور خوف و ہراس کی لہر دوڑائے گی۔ پوری دنیا میں بھی خوف و رعب کی لہر دوڑے گی اور ایک شک کی لہر بھی ہوگی۔ بعض لوگ جب اتنا زیادہ قتل و سختی دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ فاطمہ کی اولاد سے نہیں، اگر فاطمہ کی اولاد سے ہوتا
تو ہم پہ رحم کرتا، بلکہ روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ کی طرف سے اپنے مخالفین کے ساتھ اس قدر سخت رویہ اور قتل عام سے آپ کے بعض اصحاب کے دل میں بھی شک ہونے لگے گا۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب اس امر کے صاحب الامر بعض احکام کا حکم دیں گے اور بعض سنت کی بات کریں گے، مسجد سے کچھ لوگ اٹھیں گے جو آپ کے خلاف خروج کرنا چاہیں گے، پس حضرت اپنے اصحاب سے فرمائیں گے جاؤ اور ان کے محلہ تمارین میں سے پکڑ کر لے آؤ، پس آپ کے اصحاب ان کو قیدی بنا کے لے آئیں گے، پس حضرت ان کے بارے میں حکم دیں گے اور وہ ان کو ذبح کر دیں گے۔ یہ آخری خارجی گروہ ہوگا کہ جو حضرت قائم علیہ السلام پہ خروج کرے گا۔ ان دو روایتوں میں جمع اس طرح ہوگی کہ رسیلۃ التذکرہ میں مسلح خارجیوں کا آخری گروہ ہوگا، اور کوفے کے محلہ تمارین سے کہ جن کو پکڑ کے لایا جائے گا یہ آخری گروہ ہوگا کہ جو خروج کا ارادہ رکھتا ہوگا اور ابھی غیر مسلح ہوں گے۔ روایات بتاتی ہیں کہ رمیلہ التذکرہ کے خوارج حضرت مہدی علیہ السلام کے خلاف خروج کرنے والوں میں سب سے زیادہ خطرناک ہوں گے اور ان کا قائد فرعون اور شیطان ہوگا۔ ابو بصیر رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ پھر حضرت تھوڑی ہی دیر ٹھہریں گے یہاں تک کہ مارقۃ الموالی رمیلہ تذکرہ میں آپ کے خلاف خروج کریں گے۔ ان کی تعداد 10,000 ہوگی اور ان کا شعار یا عثمان ہوگا، پر حضرت موالی میں سے پس ان میں سے ایک اپنے اصحاب کھو بیٹھے گا اور حضرت مہدی علیہ السلام پر اعتراض کرے گا۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے حضرت قائم علیہ السلام آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ بازار پہنچیں گے، پس ایک شخص جو کہ آپ کے باپ کی اولاد سے ہوگا یعنی سادات سے ہوگا، تحقیق آپ لوگوں کو جانوروں کی طرح خوفزدہ کرتے جا رہے ہو، تو کیا یہ رسول اللہ کے عہد سے ہے یا پھر کس حوالے سے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کوئی ایک بھی اس کے برابر اور سخت اور مضبوط نہ ہوگا، پس موالی میں سے ایک آدمی اٹھ کر اس سے کہے گا کہ تم حتمی طور پر چپ ہو جاؤ ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ پس اس وقت حضرت قائم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد نامہ نکالیں گے۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ 387۔ روایت میں ہے کہ حضرت بازار پہنچ جائیں گے۔ بازار ایک جگہ کا نام ہے، عربی میں لفظ سوق استعمال ہوا ہے، یعنی ایسی جگہ پہنچیں گے جس کا نام سوق ہوگا۔ یہ احتمال بھی ہے کہ سوق والے بازار والوں کے قتل کی بابت اطلاع آئے گی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ موالی میں سے ایک رانی ہوگا، وہ اس اعتراض کرنے والے سید کو چپ ہو جانے کا مشورہ دے گا۔ یہ امام مہدی علیہ السلام کے لیے بیعت لینے کا انچارج ہوگا جیسے کہ روایات میں ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب حضرت ثعلبیہ پہنچیں گے تو آپ کے باپ کی اولاد میں سے ایک مرد اٹھے گا، وہ صاحب الامر کے علاوہ تمام لوگوں سے جسمانی طور پہ مضبوط اور دل کے حوالے سے سب سے زیادہ بہادر و دلگیر ہوگا۔ وہ کہے گا اے شخص تم کیا کر رہے ہو؟ خدا کی قسم آپ تو لوگوں کو حیوانوں کی طرح خوفزدہ کر رہے ہیں، کیا یہ سب کچھ رسول اللہ کے عہد سے ہے یا کسی اور وجہ سے؟ بس وہ شخص جس کے ذمے بیعت لینا ہوگا کہے گا خدا کی قسم خاموش ہو جاؤ ورنہ تمہاری کھوپڑی اڑا دوں گا جس میں تمہاری یہ 2 آنکھیں ہیں۔ تو حضرت قائم علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے فلاں چپ ہو جاؤ، خدا کی قسم میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد نامہ ہے۔ پس اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد نامہ پڑھوائیں گے۔ پس وہ سید زادہ کہے گا اللہ مجھے آپ پہ قربان کرے، اپنا سر آگے کرو تاکہ میں اس کا بوسہ لوں۔ پس حضرت اپنا سر اسے دیں گے اور وہ اس کا بوسہ لے گا، پھر کہے گا خدا مجھے آپ پہ قربان کرے، تجدید بیعت کرتا ہوں۔ پس ان کے لیے دوبارہ بیعت لی جائے گی اور اس میں ایک لفظ ہے عیبا یا زنجفیلا، اس کے معنی چھوٹی صندوق ہے۔ ثعلبیہ ایک جگہ کا نام ہے کہ جب حجاز کی اطراف سے عراق آئیں تو یہ جگہ راستے میں پڑتی ہے۔ اس اجمالی بیان میں کہ حضرت مہدی عراق میں کن کو قتل کریں گے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیعہ اور سنیوں کے متعدد گروہ ہوں گے، سفیانی کے معیدین سے بھی ہوں گے، سفیانی کے مخالفین سے بھی ہوں گے، یعنی علماء سو اور چھوٹی چھوٹی جماعتیں، گروہ اور عام لوگ، اور یہ بات طبعی ہے کہ ان کے گروہوں میں رسوم اور ترک یعنی غربیوں اور دسیوں کے ایجنٹ اور ان کے حامی بھی ہوں گے۔ لیکن اس کے بعد عراق امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے سائے میں سکھ چین کا سانس لے گا اور اس میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑے گی، اس حوالے سے کہ امام مہدی کا دارالحکومت ہوگا اور عالمی حوالے سے اسے مرکزیت ملے گی۔ تمام مسلمانوں کی نظریں اس پر ہوں گی اور مختلف اطراف سے وفود اس کی طرف آئیں گے۔ کوفہ، سہلہ، جیرہ، نجف، کربلا ایک ہی شہر کے محلے ہوں گے اور دنیا کی تمام قوموں کی زبانیں
اور دلوں پر اس شہر کا نام ہوگا۔ جمعے کے دن دور دراز سے لوگ اکٹھے ہوں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز جمعہ ادا کریں گے۔ حضرت کے پیچھے نماز جمعہ ادا کریں گے، حضرت کے پیچھے لوگ شب جمعہ ہی آ جائیں گے اور صبح اس مسجد میں کریں گے تاکہ لاکھوں نمازیوں میں اپنے لیے جگہ لے سکیں، اور ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھنے کی جگہ نہ ملے، کیونکہ اس عالمی مسجد میں دور دراز کے لاکھوں افراد نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ کے ملک کا مرکز اور گھر کوفہ ہوگا۔ آپ کی حکومت کی مجلس جامعہ کوفہ ہے۔ آپ کا بیت المال مسلمانوں کی غنائم کی تقسیم کا مرکز مسجد سہلا ہے، اور آپ کی خلوت یعنی تنہائی کی جگہ الزکاۃ البیض ہے۔ خدا کی قسم کوئی مومن نہ بے گاہ نہ ہوگا مگر وہاں ہوگا یا اس کے اطراف میں۔ ایک روایت میں ہے اس کی طرف آئے گا، اور دوسری روایت میں ہے کہ اس کی طرف قصد کرے گا، شاید یہی زیادہ صحیح ہے۔ اور کوفہ 45 میل تک پھیل جائے گا۔ اس کے محلات جو کہ کربلا کے محلات سے جا ملیں گے۔ کربلا ایسا مقام اور مرکز ہوگا جہاں فرشتوں اور مومنین کی آمد و رفت ہے، اور بالضرور اس کی بڑی شان ہوگی۔ کتاب بحار الانوار جلد 53 صفحہ 11 اور 12۔ آپ کی حکومت کی مجلس یعنی آپ کی عبادت کے لیے، آپ کے اعتکاف کے لیے، خلوت و تنہائی کے لیے نجف کے قریب سفید ٹیلے والی جگہ ہوگی۔ 45 میل کا مطلب یہ ہے کہ کوفے کی مسافت یا کوفہ شہر کی لمبائی 100 کلومیٹر ہوگی۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کوفے کی پشت پر ایک مسجد تعمیر کرائیں گے جس کے 1000 دروازے ہوں گے۔ کوفے کے گھر کربلا اور ہیرا کی نہروں سے جا ملیں گے، یہاں تک کہ انسان بخلت الصفوہ پر نکلے گا، نماز جمعہ کا ارادہ رکھتا ہوگا پس وہ نماز جمعہ کو نہ پا سکے گا۔ کتاب غیبت طوسی صفحہ 280۔ اسفوا ہلکے اور تیز رنگ کے معنی میں ہے، یعنی ہلکی اور تیز سواری پر نماز جمعہ میں شرکت کے لیے آئے گا، لیکن نماز کے لیے کوئی جگہ خالی نہیں ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے مرکز عراق میں مادی و معنوی تبدیلیوں کے بارے میں کافی احادیث ہیں جنہیں اس جگہ ذکر نہیں کر سکتے۔ عراق میں تصفیہ کرنے اور اسے اپنی حکومت میں شامل کرنے اور اپنی حکومت کا مرکز بنانے کے بعد آپ کی حکومت یمن، حجاز، ایران اور عراق پر مشتمل ہوگی، اور اس میں خلیج کی ریاستیں بھی شامل ہوں گی، اور اس کے بعد آپ اپنے خارجی دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے فارغ ہوں گے۔ اس کا آغاز ترس سے کریں گے اور ان کی طرف لشکر روانہ کریں گے اور اس کو شکست دیں گے، پھر ایک بڑے لشکر کو اپنی کمانڈ میں شام کی طرف لے جائیں گے۔ آپ دمشق کی قریب مرج عذرا میں اتریں گے تاکہ سفیانی یہود روم کے ساتھ مارکے میں وارد ہوں اور قدس کی فتح کے بڑے مارکے کا آغاز کریں جو کہ ظہور کی حرکت کے واقعات میں آئے گا۔ عصر ظہور میں عالمگیر جنگ۔ بہت ساری احادیث میں ہے کہ ظہور کے نزدیک عالمی جنگ ہوگی، بلکہ اس مطلب میں روایات تواتر سے ہیں۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم جو کہ ہمارے زمانے میں ہوئی، ان پر ان روایات کے معنی کو وارد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جن اوصاف کو روایات نے اس عالمی جنگ کے بارے میں بتایا ہے وہ ان اوصاف سے مختلف ہیں جو ان دو عالمی جنگوں میں رونما ہوئے، خاص کر جانی نقصانات کے حوالے اور ان کے زمانہ ظہور کے قریب ہونے کے حوالے سے۔ بلکہ بعض روایات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ یا تو یہ جنگ ظہور کے سال میں چھڑے گی یا آپ کے ظہور کی حرکت کے شروع ہونے کے بعد واقع ہوگی۔ امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت قائم علیہ السلام سے پہلے سرخ موت اور سفید موت ہے، اور مکڑیوں کے غول اپنے موسم اور غیر موسم میں ہے۔ خون کے رنگ کی مانند سرخ موت تو بہرحال تلوار سے ہوگی، اور سفید موت طاعون بیماری سے ہوگی۔ کتاب الارشاد المفید صفحہ 405 اور غیبت طوسی صفحہ 277۔ روایت میں لفظ ہے بین ید القائم، یعنی حضرت قائم علیہ السلام کے آگے سامنے، جو اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ حضرت کے ظہور سے تھوڑا پہلے جنگ ہوگی، جبکہ حدیث میں اس جنگ کے مقام کا ذکر نہیں۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت قائم علیہ السلام قیام نہیں فرمائیں گے مگر سخت خوف و ہراس کی حالت میں، کہ جب زلزلے، فتنے، مصائب لوگوں کو پہنچ رہے ہوں گے، اور اس سے پہلے طاعون، پھر عربوں کے درمیان فیصلہ کن تلوار، اور لوگوں کے درمیان اختلاف، لوگوں کا دین میں مختلف ہونا، گروہوں میں ہونا، لوگوں کے حالات میں تبدیلی، لوگوں کے بدلنے کے بارے میں دیکھا جانا، اور یہ خواہش ہونا کہ موت صبح یا شام کے وقت آ جائے، لوگ ایک دوسرے کو کھا رہے ہوں گے، ہمدردیاں بدلنے میں دیر نہیں ہوگی، اس وجہ سے وہ لوگ موت کی تمنا کریں گے۔
اس روایت میں عالمی جنگ سے پہلے تعاون کا ذکر ہے۔ عالمی جنگ کی وجہ سے لوگوں میں سخت خوف و ہراس ہوگا، لیکن اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ راوی نے ان واقعات کو آگے پیچھے نہیں کیا، تب بھی اس ترتیب اور تسلسل سے واقعات کا ہونا سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ عربوں کے درمیان کاٹنے والی تلوار لفظ سم کے بعد ہے۔ اس کا عطف تعاون پہ کرنا بھی درست ہے، یعنی عربوں میں اختلاف اس تعاون کی وبا کے بعد ہوگا، اور اس کا عطف عظیم مصیبت اور فتنے پہ کرنا بھی درست ہے، اور تعاون جملہ معترضہ کے درمیان میں آتا ہے۔ پس عربوں کا یہ اختلاف تعاون کی وبا سے پہلے ہوگا۔ مزید یہ واقعات اجمالی ہیں، البتہ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ عربوں پر ایک بحرانی کیفیت ہوگی۔ لوگ امن اور اقتصادی حوالے سے پریشان ہوں گے، سیاسی بحران ہوگا جس کی وجہ سے خوفزدہ ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی سب کچھ بھوک اور قحط کے سال میں ہو، جیسا کہ روایات میں بتایا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ضروری ہے کہ حضرت قائم علیہ السلام کے قیام سے پہلے بھوک و قحط کا سال ہو، جس میں لوگ بھوکے مریں اور قتل کی وجہ سے خوف میں ہوں۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ 329۔ بعد والی حدیث بیان کرتی ہے کہ یہ خوف و ہراس جنگ کی وجہ سے ہوگا، یہاں تک کہ ظہور سے پہلے ماہ رمضان میں آسمانی آواز آئے گی۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ ہاں، مشرق و مغرب والے اختلاف کریں گے اور اہل قبلہ بھی۔ لوگ سخت مشقت میں ہوں گے جس کی وجہ سے ان پہ خوف ہوگا، پس لوگ اسی حالت میں ہوں گے یہاں تک کہ ہماری طرف سے ندا دینے والا آسمان سے ندا دے گا، پس جب اس نے آواز دی تو پھر کوچ کرو کوچ کرو۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ 235۔ یہ حدیث بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اس کے نقصانات غیر اسلامی اقوام پر ہوں گے۔ یختلف اہل الشرق والغرب نام والاہل القبلہ والی جو عبارت ہے، یہ بات دقت طلب ہے، اور اس میں جو بنیادی اختلاف وہ شرق و غرب کا بتایا گیا ہے۔ اہل قبلہ یعنی مسلمانوں کے اختلاف کی حیثیت ثانوی ہے، گویا کہ اس اختلاف کا نتیجہ اور اسی کے تابع ہوگا جس عالمی جنگ کا انتظار ہے، اور اس میں ایسا ہونا ایک طبی امر ہوگا۔ اس جنگ کے اہداف اور اصلی نشانے بڑی طاقتوں کے مراکز، دارالحکومت اور ان کے فوجی ٹھکانے ہوں گے۔ مسلمانوں تک کے نقصانات بالواسطہ آئیں گے۔ احادیث میں اس بارے میں صراحت ہے۔ ابو بصیر سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ یہ امر نہیں ہوگا مگر یہ کہ 2/3 لوگ ختم ہو جائیں۔ ہم نے کہا کہ اگر 2/3 لوگ ختم ہو گئے تو پھر بچے گا کون؟ تو آپ نے کہا کیا اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ باقی 1/3 میں آپ لوگ ہوں؟ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ 113۔ وقت مقرر کرنے کے حوالے سے جو روایت سب سے زیادہ واضح ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام سے مروی وہ خطبہ ہے کہ جس میں آپ نے حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کی علامات اور آپ کی حرکت کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اس میں 2 فقرے ایسے ہیں کہ جو عالمی جنگ پہ دلالت کرتے ہیں۔ اہل نجران یعنی اہل نجران کا راہب عالم کا ایک مرد خروج کرے گا، وہ امام مہدی علیہ السلام کی اجابت کرے گا اور پہلا نصرانی ہوگا کہ جو امام کی اجابت کرے گا، اور اپنے صومعہ یعنی عبادت گاہ کو گرائے گا، سلیب کو توڑے گا، موالی کمزور لوگ اور سواریوں کے ساتھ ہدایت کے پرچم کے ساتھ خروج کرے گا۔ پھر وہ نخلیہ جائیں گے۔ زمین کے تمام لوگوں کا اجتماع فاروق میں ہوگا۔ یہ ابرس اور فرات کے درمیان امیر المومنین کی ایک جگہ ہے، حاجیوں کے جمع ہونے کی ہے۔ پس اس دن مشرق و مغرب کے درمیان 30 لاکھ یہود و نصارہ کا قتل ہوگا، ان کے بعض دوسرے بعض کو قتل کریں گے۔ پس وہ دن آئے گا کہ جو اس آیت کی تعویل ہے کہ پس برابر یہ ان کا دعویٰ رہا یہاں تک کہ ہم نے ان کو بجھا ہوا فصل گھاس قرار دے دیا، تلوار اور تلوار کے سائے تلے۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ 274۔ حضرت کا ایک قول ہے قبل ان تشخر برجلہا فتنۃ شرقیہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جنگ کے ابتدا شرق اس وقت مشرق کی سرزمین پر افواج کا اجتماع کو تقیہ دیتا ہے کہ یہ جنگ مشرق وسطیٰ میں کسی مسئلے کے جھگڑے پر ہوگی۔ اس وقت یہ مسئلہ عراق کا کویت پر قبضہ ہے۔ مترجم: امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی حرکت کے باب میں آئے گا کہ حجاز کے اندر جس سیاسی خلا اور بحران کا وعدہ دیا گیا ہے وہ اس جنگ کے مشرق اور مغرب کے درمیان چھڑنے کا سبب ہوگا۔ حضرت کا اگلا جملہ یہ بتاتا ہے کہ تباہی کا مرکز غربی ممالک ہوں گے، یعنی ان کے عسکری ٹھکانے بڑے بڑے مراکز اور دارالحکومتوں میں آگ کے شعلے بھڑکیں گے، اور حضرت کے اقوال کا معنی بھی یہی ہے کہ لوگ زمین کے کونے کونے سے حضرت مہدی علیہ السلام کے ساتھ ملق ہونے کے لیے آئیں گے، اور حضرت کا
رہائش کوفہ اور حلہ کے درمیان ہوگا۔ اس طرح وہ نجرانی مستضعفین کے ایک وفد کے ہمراہ آئے گا اور حضرت کی یہ عبارت وَهِيَ مَحْجَةُ الْأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَهِيَ مَا بَيْنَ الْمَبْسُوطِ وَالْفُرَاتِ، یہ جملہ راوی یا روایت لکھنے والے کا ہے اور اصل روایت سے نہیں ہے۔ محجہ کا مطلب شاید یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں حاجیوں کے قافلہ اس جگہ جمع ہوتے تھے، یا ایک ایسی جگہ کہ جہاں آپ کے فوجی مراکز تھے یا آپ کی ملاقات کے لیے جانے والے جمع ہوتے تھے، یعنی 3 ملین یا 30 لاکھ افراد۔ ہم نے 1000 کو قوسین میں رکھا ہے کیونکہ یہ لفظ دوسری روایات میں بھی وارد ہوا ہے۔ اس روایات میں یہ گر گیا جبکہ اصل میں یہ تھا ثلاثۃ الالف الف، 3000 یعنی 3 کروڑ۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی جنگ کے تمام مقتولین کی تعداد 30 ملین ہوگی، بلکہ اس دن کے یا اس دوران کے مقتولین اتنے ہوں گے، یا جنگ کے مختلف مراحل میں سے ایک مرحلہ یا اس کے آخری مرحلے کے مقتولین کی تعداد یہ ہے۔ پہلے گزر چکا ہے کہ طاعون کی وبا اور جنگ سے جو جانی نقصان ہوگا اس سے 2/3 افراد ختم ہو جائیں گے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ 5/7 ختم ہو جائیں گے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت قائم علیہ السلام سے پہلے 2 موتیں ہیں، سرخ اور سفید موت، یہاں تک کہ ہر 7 میں سے 5 شخص ختم ہو جائیں گے۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ 207۔ روایات کا یہ اختلاف شاید علاقوں کے مختلف ہونے کے حوالے سے ہے۔ بہرحال اس عالمی جنگ میں مسلمانوں کا جانی نقصان اتنا کم ہوگا کہ جو قابل ذکر نہیں۔ گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ احادیث شریفہ بتاتی ہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے عالمی سطح پر خوف و ہراس اور قتل اور وبا ہوگی، اور ظہور سے پہلے یا ظہور کے سال میں بہت بڑا جانی نقصان بنیادی طور پر غیر مسلموں کو ہوگا۔ یہ ایک ایسا امر ہے کہ جس کی تفسیر اس طرح کرنا ممکن ہے کہ جنگ عظیم میں ایسا ہو سکتا ہے، یا ایٹمی ہتھیاروں سے جو جنگ ہوگی یہ اس کا نتیجہ ہوگا، جیسے کہ روایات میں ہے، کیونکہ اگر روایتی اور قدیم ہتھیاروں سے جنگ ہوتی تو پھر اس کے جانی نقصانات اتنے نہ ہوتے جو کہ روایات میں بیان ہوئے ہیں، بلکہ ان کا ایک حصہ ہوتا، یا کم از کم اس جنگ کا خوف عالمی سطح پر نہ ہوتا بلکہ جنگی مناطق تک محدود ہوتا۔ لیکن کچھ روایات ایسی بھی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ علاقائی جنگیں بھی چھڑیں گی، خاص کر امام باقر علیہ السلام سے جو تفسیر وارد ہوئی ہے کہ ظہور کے سال میں تکثر الحروب جنگیں بہت ہوں گی۔ اس روایت میں نص ہے کہ اس سال بہت جنگیں ہوں گی۔ اس جیسی روایات اور مشرق و غرب کے درمیان جنگ اور اختلاف والی روایات کو اس طرح اکٹھا کیا جا سکتا ہے کہ اختلاف اقلیتی اور علاقائی جنگوں کی شکل اختیار کر جائے گا، اور اس تباہی کا مرکز غرب کی سرزمین ہوگی۔ ان جنگوں کا وقت روایات سے تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام کے ظہور کے بہت ہی نزدیک ہوں۔ اگر ہم ان روایات کو جمع کرنا چاہیں تو اس کے کئی مراحل بنتے ہیں کہ جن کا آغاز ظہور سے پہلے ہوگا۔ ظہور کے سال یہ جنگیں جاری رہیں گی۔ انہی جنگوں کے دوران حجاز کو حضرت فتح کریں گے اور پھر عراق کو فتح کریں گے۔ روس اور باقی اقوام کے ساتھ آپ کی جنگ بعد میں ہوگی، کیونکہ روایات میں ہے کہ پہلا لشکر کہ جسے حضرت روانہ کریں گے وہ روس کی طرف ہوگا اور وہ ان کا خاتمہ کر دے گا۔ پہلا لشکر جسے اور اگر اس جنگ کی تفسیر ایٹمی جنگ سے کریں اور جو کچھ ایٹمی جنگ کے بارے میں اخبارات میں لکھا جاتا ہے اس پر نظر کریں تو اس جنگ کی مدت 1 مہینے سے زیادہ نہیں ہوگی۔ واللہ العالم۔ اس وقت حجاز مقدس کی سرزمین پر عالمی افواج کا شیطان اکبر امریکہ کی سرپرستی میں جمع ہونا اور عراق کے صدام خوخار کے اقدامات کو سامنے رکھیں تو بہت جلد ان روایات کی عملی تصویر بننے والی ہے۔ مترجم۔ انشاءاللہ کہ اگلی جو آڈیو ہم پیش کریں گے اس میں ایران اور عصر ظہور کے حوالے سے بات کی جائے گی، کہ جس میں پہلا ہمارا بیان ہوگا عصر ظہور میں ایرانی۔ یہ تھی آج کی آڈیو بک عصر ظہور پر، کہ جس میں ہم نے اہم موضوع کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی اور آپ کو غور و فکر کا موقع ضرور ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں،
اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری اگلی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز وقت پہ مل سکیں۔ اللہ ہم سب کو حق کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔